سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر حماد اظہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے 2020 میں ایک پارلیمنٹری ایئر میں ہم نے 17 قوانین پاس کیے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے، درجنوں رولز اور ریگولیشنز بنے اور ڈھیروں ہم نے کمپلائنس کی ایفرٹس کی، جس کے اندر صوبے بھی شامل ہیں، منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف فارن افیئرز، منسٹری آف فائنانس، ہمارے کسٹمز کے حکام شامل ہیں اس کے اندر، ہمارے ایف بی آر کے حکام شامل ہیں اس کے اندر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز شامل ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز شامل ہیں، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹس، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس شامل ہیں، اور یہ ایک یک طرفہ اور ہماری ظاہر عدلیہ، ہماری پروسیکیوشن سروسز، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس کے اندر کہ ہم نے اتنی زیادہ پروگرس حاصل کی ہے۔ تو آج ہماری پروگرس کو اکنالج کیا جا رہا ہے، البتہ کہ ابھی گرے لسٹ سے نکلنے کا سفر کچھ باقی ہے، لیکن پاکستان کی آج وہ صورتحال نہیں جو 2 سال پہلے تھی، اور اب ہم ہائی کمپلائنس کے تھریش ہولڈس کے قریب ہیں فیٹف کے اس پروگرام کے اندر۔ ہمارے مستقبل کے اندر بھی ہم نے اب انشاءاللہ، جو میں نے آپ کو بتایا، اگلا 1 سال ہم نے ٹارگٹ کیا کہ اگلے 3-4 مہینے میں جو ایک نقطہ رہ گیا ہے 27 میں سے، اس کو بھی مکمل کریں گے، اور جو 7 نقطے رہ گئے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے، جو دوسرے ایکشن پلان کے حوالے سے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 12 منتھس کمپلیٹ کریں گے، اور جب ہم یہ دونوں ایکشن پلانس کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہی ہم گرے سے وائٹ میں جائیں گے۔ لیکن اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ بلیک لسٹنگ کا کوئی خطرہ نہیں، اور نہ ہی گرے لسٹنگ میں رہنے سے ہم پہ کوئی سینکشنز یا ایکسٹرا ڈیو ڈیلیجنس کسی بھی ملک کی طرف سے ہم پہ لاگو ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کے سوالات لوں گا۔ جی شکریہ سر۔ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ 2 پیرالل ایکشن پلان پر عمل درآمد کر رہے ہیں، ایک تو پیسیفک گروپ ہو گیا، دوسرا ICRG۔ ایشیا پیسیفک گروپ کا جو ایکشن پلان تھا اس میں سے ہم نے عمل درآمد کر لیا، جو ICRG جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق 40 نکات ملے تھے، 31 پر عمل درآمد ہو گیا۔ پاکستان نے اس کے اگینسٹ میں منی لانڈرنگ پر قابو پانے کے اقدامات کی رپورٹ رکھی، جس کو انہوں نے مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا، اور بتایا یہ گیا کہ ہمارے بڑے بڑے بزنس مین اور کچھ پولیٹیشنز، ان کے متعلق جو رپورٹ ہے وہ PM آفس میں دی گئی کہ آپ کے یہ لوگ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو یہ 6 نکاتی ایکشن پلان دیا گیا ہے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی لسٹوں کے اوپر نہیں ہے فیٹف چلتا۔ فیٹف جو ہے وہ سسٹمز کے اوپر منحصر ہے اور قوانین کے اوپر منحصر ہے، اور یہ پہلی دفعہ میں یہ انفارمیشن سن رہا ہوں، ایسی تو قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے 40 میں سے 31 ٹیکنیکل کمپلائنس کا فریم ورک ہے، اس کے اگینسٹ ہمیں ایکشن پلان نہیں ملا۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 30 سے اوپر وہ ملک ہوتے ہیں جو ہائی کمپلائنس میں ہوتے ہیں، اور ہم اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہمارا جو 82 ریکمنڈیشنز تھیں MER کی، اس میں ہم نے 75 پہ عمل درآمد کیا، اور باقی 7 کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ایکشن پلان ملا ہے۔ جو چیزیں رہ گئی ہیں، MLA ایکٹ ہم نے ایک ریوائزڈ پیش کیا تھا، اور اس کی اوپر ہمیں کمپلائنس بھی ملی پچھلے ICRG کے ایکشن پلان میں۔ اس میں ہم نے ایک شک ڈالی تھی، اور یہ شک جو تھی یہ دوسری جو جماعتیں ہیں جو حکومت میں شامل نہیں ہیں ان کی رضامندی کے لیے اور ایک کنسنسس کے لیے ڈالی تھی کہ جس شخص پہ منی لانڈرنگ کی تشویش ہو رہی ہے اس کو اس کے بارے میں انفارم کیا جائے۔ یہ ان کی ایک تھی، اس کے اوپر فیٹف نے ایک اعتراض کیا ہے۔ دوسرا DNFBPs ہوتے ہیں سیکٹرز مختلف جن کی ریگولیشن کی بات ہوتی ہے، تو وہ ریئل اسٹیٹ اور جیمز اینڈ جولرز سیکٹرز جو ہے اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید افیکٹونیس کی منی لانڈرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ضرورت ہے۔ بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹس وغیرہ کے حوالے سے زیادہ ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بہتر مزید مانیٹرنگ کریں۔ منی لانڈرنگ ریلیٹڈ جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ زیادہ تعداد میں پروسیکیوشنز میں جلدی تبدیل ہونی چاہیے۔ تو یہ چند ان کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو بڑے زیادہ چیلنجنگ نکات تھے ان 82 میں سے، ان میں ہم نے کافی وہ کمپلائنٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں لیس چیلنجنگ والے چند تھے جو رہ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ نمائیہ کہ آپ نے جیسے خود ذکر کیا، بار بار آپ اس بات کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو دنیا کا مشکل ترین ایکشن پلان دیا گیا، تو جب مشکل ترین ایکشن پلان مل رہا تھا اس وقت ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر فیلئر تھا کہ ہم اس کو ریزسٹ نہیں کر سکے، یا پھر ہم 26 مقابلے عمل کر چکے ہیں، 27 آلموسٹ ہو چکے ہیں، ٹیکنیکل جو چیزیں رہ گئی ہیں، تو ابھی بھی ہم جو اسی اسٹیج پہ کھڑے ہیں، ہم ابھی بھی 2-3 ممالک سے زیادہ ممالک کی کیوں سپورٹ حاصل نہیں کر سکے؟ کیا ہمارا یہ بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہے کہ ہم
दुनिया का मुश्किल तरीन एक्शन प्लान अमल कर रहे हैं और करीब भी पहुंच गए हैं, अभी तक हम ग्रे लिस्ट में हैं। और सेकंड ये बताइएगा कि जो सजाओं पे और प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो जोर दिया है फैक्टर ने, आप बता सकते हैं कि कितने लोगों को सजाएं मिली हैं और आगे आने वाले दिनों में इस प्रोसेस को कितना मजीद तेज करेंगे? आपको इसके ऊपर मुकम्मल तफसील दे देंगे और वो नेक्टा के आ भी गए हैं। देखें, जो सबसे मुश्किल तरीन एक्शन प्लान मिला वो तो फरवरी 2018 में मिला था और उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमने इसको जिस तरह टेकअप किया वो आपके सामने एक मिसाल है। और फैटफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी बदल रहा है। आज से शायद 10 साल पहले ये वो फैटफ नहीं था जो आज फैटफ है। पूरी दुनिया में इसकी अहमियत, और पहले ये सिर्फ टेक्निकल कंप्लायंस पे फोकस्ड होते थे, अब ये इफेक्टिवनेस के ऊपर इनकी फोकस जो है वो जा चुकी है। टेक्निकल कंप्लायंस हासिल करना कदरे आसान है क्योंकि वो कागज़ों में हासिल करनी होती है, इफ़ेक्टिवनेस जो है वो आपको ग्राउंड पे हासिल करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह सही, लेकिन हमारी जो प्रोग्रेस रही है वो मैं समझता हूँ मिसाली। इसके अलावा कोई और आपका सवाल था? सजाओं के हवाले से और प्रोसिक्यूशन और वो डेटा आपको हम शेयर कर देंगे उस हवाले से। नहीं, हमारे भाई इसका आगे हिस्सा है जो 27 पॉइंट है, उसमें वही है यूएन के जो डिक्लेयर टेररिस्ट हैं उन्हीं की सजाओं के हवाले से और प्रोसिक्यूशन के हवाले से बात होगी। ऐसे कितने केसेज हैं और उनमें क्या पेशरफ्त है? अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि 3-4 माह में उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, तो कितने केसेज हैं ऐसे जो जिसको ये जिक्र कर रहे हैं? नहीं, कोई ऐसे डिफाइंड केसेस नहीं है, कोई डिफाइंड केसेस नहीं होते। रीजनेबल एफर्ट्स, जो फैटफ की मेथडोलॉजी है वो कहती है कि कंट्रीज़ ने रीजनेबल एफर्ट्स करनी है, जो यूएन डेजिग्नेटेड एंटिटीज़ हैं या दूसरे एंटिटीज़ हैं किसी भी तरह से जो टेररिज्म फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, उनकी कोई प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमारे ख्याल में तो हम ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके थे ये, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें मज़ीद आप थोड़ा मेहनत करें। आप तकरीबन जो पार्शियल कंप्लायंस में हम अभी हैं, लेकिन पार्शियल कंप्लायंस के भी हायर लेवल पे हमें बताया गया कि हम हैं, और तकरीबन बॉर्डर पे ही हम हैं इसको कंप्लीशन के लिए। तो वो इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा कंप्लीट कर लेंगे हम। अच्छा, जी सर, हमारे साथ एक तो जो 26 पॉइंट आपने किए और एक रहता है वो कन्विक्शन से मुताल्लिक है, प्रोसिक्यूशंस इन इन्वेस्टिगेशंस के। दुनिया के किसी और मुल्क के साथ फैटफ ने इस तरह का मुतालबा किया है कि जो किसी भी मुल्क के आज़ाद मुल्क हो और वहाँ अदलिया मौजूद हो और इस तरीके से वो कहे कि आप सजाएं देख के और हमें सबूत दें और फिर हम इस बात को जो है करेंगे। तो दूसरा ये सर, ये ज़रा बता दीजिएगा कि कहा यह जा रहा है कि ज़्यादातर जो है वो IMF हो और फैटफ हो, इस तरह के प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के बारे में तौर खास जो आर्म ट्विस्टिंग टूल के तौर पर यूज़ किया जाता है कि इसको लिंक किया जा रहा है किसी हद तक जो है वो अमेरिका के अफगानिस्तान से इंसला के साथ कि जब तक पाकिस्तान में है तो ये शायद आप पूरा कंप्लायंस भी करते तो मुश्किल होगा कि इससे निकलना। किसके तरफ? देखें, हमें तो कभी फेस टू फेस ऐसी कोई बात नहीं की गई कि किसी मुल्क के जियो पोलिटिकल अज़ाइम के साथ आप का लिंक्ड है ये फैटफ का प्रोग्रेस जो है, और प्रोग्रेस हमें मिलती भी रही है, बेपनाह मिली है। आज फैटफ के सदर को भी आपने सुना कि उन्होंने जो तारीफ़ी कलमात कहे पाकिस्तान के लिए। ये इसका फैटफ की मेथोडोलॉजी ये है म्यूचुअल इवैल्यूएशन की, कि यानी सब मुल्क मिल के एक मुल्क की इवैल्यूएशन करते हैं, फिर दूसरे मुल्क की करते हैं, और इस तरह बारी बारी एक दूसरे की इवैल्यूएशन करते हैं। हर मुल्क के ज़ाहिर है अंडरलाइंग जियो पोलिटिकल अज़ाइम होते हैं, नेशन स्टेट्स जो हैं उनका इंटरेस्ट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन ये बॉडी तो यही क्लेम करती है कि हम एक टेक्निकल बॉडी हैं, और हम जो भी प्रोग्रेस उनको दे रहे हैं बिल्कुल सियासी बुनियादों से हट के एक टेक्निकल बुनियादों पे दे रहे हैं। बाकी जो आपका सवाल है, देखिए मैं तो हुकूमत पाकिस्तान का तर्जमान हूँ, मैं फैटफ का तर्जमान तो नहीं हूँ, तो मैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ही बात कर सकता हूँ कि हम अपनी उनकी फैटफ की टेक्निकल मेथोडोलॉजी के हवाले से हम उनको जिस तरह पहले प्रोग्रेस देते रहे हैं, और हर दफ़ा हमें एक ड्रामेटिक इंक्रीज़ मिलता है कंप्लायंस में, हम इसी तरह इसी पॉलिटिकल विल के साथ इस सारे मामले को सस्टेनेबल रखेंगे और इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे। जहाँ तक आपका दूसरा क्या कितने मेंबर ममालिक हैं, मैं वो उस पर आने लगा, पाकिस्तान की तक क्या हमें शवाहिद हैं इस तरह की दूसरे ममालिक के लिए भी है? देखें, जो मेथडोलॉजीज़ हैं वो सबके लिए बराबर हैं, लेकिन रिस्क प्रोफाइल सबकी मुख्तलिफ है। यानी कि मेथडोलॉजी जिसके अगेंस्ट जज किया जाएगा वो तो सबके लिए एक ही, और सारे मुल्कों के लिए वो एक ही IOs हैं जो हर मुल्क में लगते हैं, वो डिफरेंट नहीं हो सकते किसी मुल्क के लिए। लेकिन उन IOs के अगेंस्ट कंप्लायंस
کا تھریش ہولڈ کیا ہے وہ ہر ملک کے لیے ڈفرینٹ ہے ڈپینڈنگ آن اس کی رسک پروفائل کے حوالے سے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دو ہمارے ایکشن پلانز ہیں, ایک منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے, ایک ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے. ٹیرر فائنینسنگ میں ہمیں ہائی رسک کنسیڈر کیا جاتا ہے, منی لانڈرنگ میں ہمیں لو رسک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی لانڈرنگ ہوتی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیئر ٹو دوسرے ملک جیسے بہاماز ہیں, آف شور آئیلینڈز ہیں, یا کئی مغربی ممالک ہیں جہاں پہ کھربوں ڈالر کی فلوز ڈیلی ہوتے ہیں, اس کے مقابلے میں پاکستان میں تو فائنینشیل فلوز کم ہے, تو اس لیے ہمارا منی لانڈرنگ کا رسک جو ہے وہ کم ہے. سر بھارتی لابی جو ہے وہ فیٹف میں بڑی ایک افیکٹو اس کا کردار رہا ہے, اور پاکستان کی جانب سے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ بھارتی لابی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ابھی تک اسٹک ہے وہاں پر. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی جو ٹیکنیکل کمپلائنس ہے وہ کافی حد تک پوری ہو چکی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس رہ گئے ہیں, اس سے ہٹ کر پولیٹیکل جو کنفرنٹ ہے وہ کرنا چاہیے بھارت کو وہاں پر؟ دیکھیں, جو بھارت کا جو اصلی چہرہ ہے میں سمجھتا ہوں فیٹف کے پلیٹ فارم پہ وہ بڑی بری طرح بے نقاب ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا اوور پلے کیا ہے ہینڈ. اور آپ سب کو پتا ہے, وہ کہیں یا نہ کہیں, فیٹف میں سب کو پتا ہے کہ بھارت جو ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں کو فیٹف کے اندر جو ہے وہ پولیٹیسائز کرے اس فیٹف کے ٹیکنیکل فورم کو. اور ہم ہمیشہ یہ پوائنٹ فیٹف کے جو حکام ہیں پیرس میں ان سے ریز کرتے رہتے ہیں, اور ان کو معلوم بھی ہے یہ چیز کہ بھارت یہ کر رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے جو اب خیالات ہوتے ہیں وہاں پہ, یا جو اس کی پولیٹیسائزیشن کی ایفرٹس ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اب اتنی ویزیبل ہو چکی ہیں تو وہ اب اپنا وزن کھوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان ایک اور تنازع سامنے آ گیا ہے, اسی پر بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز طلحہ ہاشمی سے. طلحہ, اب کیا معاملہ سامنے آیا ہے؟ ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے, اور یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے جب کسٹم انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل جو کہ گریڈ 22 کے افسر ہیں, ان پر فیروز آباد میں ایک مقدمہ درج کیا گیا. یہ مقدمہ بظاہر تو جو کورٹ آرڈر ہے اس پر درج ہوا, لیکن اس کی اسٹوری یہ ہے کہ 3 اپریل کو کسٹم انٹیلیجنس نے ایک ریڈ کیا تھا فیروز آباد میں, اور وہ مبینہ طور پہ جو ایک ٹیکس فراڈ میں اور منی لانڈرنگ میں ملوث شخص زبیر گھی والا, ان کی کمپنی کے خلاف تھا, اور اس میں ان کی کارروائی کی گئی. ذرائع بتاتے ہیں کہ یہاں پر تھوڑا سا مس مینیج ہوا کسٹمز اہلکاروں سے, اور وہاں پہ ایک فائرنگ ہوئی جس سے زبیر گھی والا کے ڈرائیور اس میں پیر میں گولی لگنے سے زخمی ہوئے تھے, اور کسٹم انٹیلیجنس نے اس کی اطلاع پولیس کو نہیں دی تھی. حکام نے مجھے اسی کی انفارمیشن کی ہے. اس کے بعد وہ اس کو گرفتار کر کے لے گئے. 9 تاریخ کو زبیر گھی والا کی بیل ہو گئی. اس کے بعد واپس آ کے اس نے ایڈیشنل سیشن ڈسٹرکٹ جج ایسٹ کی عدالت میں ایک کسٹم اہلکاروں کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دی. وہ درخواست پر پولیس سے موقف مانگا گیا, تو ایس ایچ او فیروز آباد نے اس پر موقف دیا کہ جو کسٹم اہلکار ہیں ان کے خلاف یہ مقدمہ درج نہیں ہو سکتا, جس کے بعد اس کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی اس زبیر گھی والا نے مبینہ طور پہ اس سے درخواست کو واپس لے لیا, اور پھر ایس پی جمشید ٹاؤن فاروق بجرانی کو ایک درخواست دی اور ان سے انکوائری کروائی گئی, وہ جو کہ بظاہر انہوں نے خود ہی کی. اور مبینہ طور پہ فاروق بجرانی کی رپورٹ پر ڈی جے ایسٹ کی عدالت میں جب اس رپورٹ کے ساتھ دوبارہ درخواست دی گئی تو وہاں سے اس کو مقدمہ ہو گیا اور مقدمے کی ادراج کی ہدایت کی گئی. اس کے بعد مبینہ طور پہ جو بتاتا ہے ایک خط اس میں لکھا گیا ہے شوکت ترین کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی. پھر اس کے بعد بتائے گا مقدمہ عدالت کے حکم پر درج ہوا ہے, تو اس پر شوکت ترین کو اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں, اس کو اعتراض یہ ہے کہ ایک تو یہ جو اس پہ جو پولیس اہلکاروں کی جو ابتدائی رپورٹ تھی اس کو نہیں مانا گیا. انہوں نے ایس پی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا, ساز باز کا اس کو شاخسانہ قرار دیا گیا ہے, اس سے ٹیکس ایویڈر کے ساتھ, منی لانڈرر کے ساتھ, اور کہا گیا ہے کہ اس سے مل کے جو کہ ایس پی جمشید ٹاؤن میں مبینہ طور پہ کنائیونس کے ساتھ مل کے یہ ایک غلط رپورٹ دی ہے جس پر مقدمہ درج ہوا ہے. اس پہ سفارش کی گئی ہے کہ ان کا کیس بھی احتساب یونٹ کو بھیجا جائے سندھ پولیس کے, اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. ابھی تک ذرائع کے مطابق کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے اس پہ. طلحہ ہاشمی, آپ نے اپڈیٹ کیا, بہت شکریہ آپ کا. لاہور میں دریائے راوی پر ریت کے ٹھیکوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. ٹھیکیدار این او سی کے بغیر ریت نکالنے میں مصروف ہیں. پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین, محکمہ معدنیات دریاؤں سے ریت نکالنے کا ٹھیکہ اوپن ٹینڈر کے ذریعے دیتا ہے. محکمہ ماحولیات ٹھیکیدار کو این او سی جاری کر دے تو محکمہ معدنیات ورک پرمٹ جاری کرتا ہے, جس کے بعد دریا سے ریت نکالنے کی اجازت مل جاتی ہے. لیکن سگیاں پل کے قریب 475 ایکڑ سے زائد رقبے پر ٹھیکیدار نے ملازمین کی ملی بھگت اور این او سی کے بغیر ہی 20 سے 30 فٹ گہرائی تک ریت نکالنا شروع کر دی. محکمہ ماحولیات اس چیز کو انشور کرے گا
کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن، کن شرائط کے ساتھ وہاں پہ مائننگ پروسیس ہو سکتا ہے. سو ریت والوں کے اوپر کتنی گہرائی تک نکال سکتے ہیں یہ ہم تو اس کے اوپر نہیں، ہمارے پاس کوئی رولز نہیں ہے کہ ہم اس سے کہیں. تاہم یہ عام طور پہ سرفیس کے اوپر ہی کچھ فیٹ تک، نارملی 5 سے 7 فٹ گہرائی تک ہی جہاں تک وہ ان کو فیزیبل ہوتا ہے وہ نکال کے تو وہ آگے ریت کو بیچتے ہیں. محکمہ ماحولیات کے سیکرٹری زاہد حسین کا کہنا ہے کہ تاحال کسی ٹھیکیدار نے NOC کے لیے درخواست دی، نہ کسی کو NOC جاری کیا گیا ہے. اگر کوئی NOC کے بغیر ریت نکال رہا ہے تو محکمہ معدنیات کو کارروائی کرنی چاہیے. کامیاب بڈر ہوگا وہ ہمارے پاس درخواست لے کے آئے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے. اگر اس نے روٹین کی ایکٹیویٹی کرنی ہے ریت نکالنے کے لیے تو ہم اس کو انیشل انوائرمنٹل ایگزامینیشن میں ریویو کر کے اس کو اجازت دیں گے. ہمارے پاس کوئی درخواست اس کی نہیں آئے گی تو ہم اس کو قانون کے مطابق ہینڈل کریں گے. ٹرالیوں کے ذریعے ریت فروخت کرنے والے محنت کشوں کا کہنا ہے کہ انہیں دریا سے 1700 سے 1800 روپے میں ریت کی بڑی ٹرالی ملتی ہے اور وہ اسے مارکیٹ میں 3 سے 4000 روپے میں فروخت کرتے ہیں. 1750 ٹوٹل ایتھے دینے تیل تو علاوہ تیل سنے پائے جاندہ 2200 روپے. تو کتنے کی ٹرالی بکتی ہے؟ 3500. وہ ریت دا فرق ہے نا جی. چنگی ریت ہونا ہے جیڑا پانی لا کے ریت کٹی ہوئی ہے، یہ مہنگی ریت وکدی ہے. جیڑی دوئی گسو ہے وہ سستی ریت وکدی ہے. تقریباً پھیرے سے مل جاتے ہیں تقریباً 1500 روپے بچتا ہے. یہ ڈریجر مشین ہے جو دریا کی حدود میں زمین کے نیچے سے اچھی ریت نکال رہی ہے، جس سے زیر زمین خلا پیدا ہونے سے نقصان کا اندیشہ ہے. محکمہ معدنیات کا موقف ہے کہ NOC کے بغیر ڈریجر مشین کا استعمال غیر قانونی ہے. ڈریجنگ مشین جس کے ذریعے وہ کافی گہرائی تک نکال لیتے ہیں، اس کے لیے محکمہ ماحولیات سے ایک علیحدہ NOC جو جس نے مشین لگانی ہے وہ لینا پڑتا ہے. ہم محکمہ ماحولیات کو ضرور لکھ دیں گے کہ اگر کہیں ڈریجر مشین ہے تو اس کو روکا جائے. دوسری جانب محکمہ ماحولیات کا موقف ہے کہ NOC کے بغیر ڈریجر مشین کا استعمال رکوانا محکمہ معدنیات کی ذمہ داری ہے. وہ انہیں ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی کا کہیں گے. اگر جہاں ضروری تھی اور نہیں لی گئی تو ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ اپروول لے کے کام کریں، اور جہاں ضروری نہیں تھی اور وہ کام کر رہے ہیں وہ متعلقہ محکمہ جو ان کا کنٹرولنگ ڈپارٹمنٹ ہے مائنز اینڈ منرلز اس کی اجازت سے کر رہے ہیں، ہم اس میں مداخلت بھی نہیں کریں گے. اس حوالے سے ٹھیکیدار سے موقف کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا. صوبے کے 5 دریاؤں کے ریت ٹھیکوں سے محکمہ معدنیات کو سالانہ 2.5 ارب روپے سے زائد آمدنی ہوتی ہے. دریائے راوی سے دن رات ریت نکالنے کا سلسلہ جاری ہے. ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے، انہوں نے اس کام کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ، جیو نیوز، لاہور.